السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایلیٹ آف دا ایلیٹس۔ وہ کون ہیں؟ وہ جی ڈی پائلٹ ہیں، وہ فائٹر پائلٹ ہیں۔ ہماری ایئر فورس، پاکستان ایئر فورس کے جو شاہین ہیں، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ بچوں میں بڑا کریز ہوتا ہے کہ جی مجھے جی ڈی پائلٹ بننا ہے، مجھے فائٹر پائلٹ بننا ہے، تو آج اسی کے بارے میں بات کریں۔ میں 3 باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جی ڈی پائلٹ بننے کی ایلیجبلٹی کیا ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ اس کا پروسیس کیا ہے۔ نمبر 3 وہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ جن کی بیس پر اس میں سلیکشن ہوتی ہے یا ریجیکشن ہوتی ہے۔ تو ان 3 باتوں پہ ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ ایلیجبلٹی، یعنی وہ پاکستانی، وہ اوورسیز ہے یا لوکل ہے، کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ بوائز بھی کر سکتے ہیں اور گرلز بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی 16 سے 22 سال کے درمیان ایج ہونی چاہیے۔ 163 سینٹی میٹر آپ کا قد، آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق آپ کا وزن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے آپ کی ایجوکیشن۔ آپ نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہے یا آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہے، آپ نے آئی سی ایس کیا ہے یا آپ نے اے لیول کیا ہے۔ اگر آپ نے اے لیول کیا ہے تو آپ نے فزکس، میتھ اور بایولوجی سبجیکٹس کیے ہونے چاہیے۔ اچھا، ان میں سے کچھ بھی اگر آپ نے کیا ہے تو اس کے بعد آپ کے کم از کم 60% مارکس ہونے چاہیے۔ اگر اے لیول کیا ہے تو ایکویلنس کے بعد آپ کے مارکس جو ہیں وہ 60% ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ سلیکشن پروسیجر سے مکمل کر کے نکل جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو 3 سال تک کے لیے پی ایف اکیڈمی رسالپور میں ٹریننگ دی جائے گی، اور اس کے آخر میں پھر آپ کو بی ایس ایویشن مینجمنٹ کی ڈگری بھی ملے گی، اور اس کے بعد پھر پائلٹ کی ایک اسپیشلائز ٹریننگ جو ہے وہ بھی آپ کو دی جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ پورا کام مکمل ہوگا، اور آپ پھر ایک فائٹر پائلٹ کے طور پر، فلائنگ پائلٹ کے طور پر آپ ای ایف کو جوائن کریں گے، اور پرماننٹ کمیشن کے طور پر، اور اگر آپ فیمیل ہیں تو وہ پھر شارٹ سروس کمیشن ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ کام آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا پروسیس کیا ہے، اور اس پروسیس کے بہت آسان ہے، کوئی مشکل پروسیس نہیں ہے۔ وہی پروسیس کہ جو آرمی میں جانے کا ہے، وہی پروسیس تقریباً وہ ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ۔ میں ابھی آپ کو شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ آن لائن جا کر اپنی رجسٹریشن کروائیں گے، یا آپ انفارمیشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پہ بھی جا کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سہولت نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جا کے ہی کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے بعد آپ کو ایک ڈیٹ دی جائے گی آپ کی انیشیل سلیکشن کے لیے۔ آپ اس میں پھر انفارمیشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر پہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ کے وہ انیشیل ٹیسٹ ہوں گے۔ سب سے پہلے ای ٹیسٹنگ۔ ای ٹیسٹنگ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی انٹیلیجنس، نمبر 2 آپ کی اکیڈمکس۔ جو سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہیں، وہ فزکس ہے، میتھ ہے، بایولوجی ہے، کمپیوٹر ہے، آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ساری چیزیں وہاں اس ٹیسٹ کے اندر آئیں گی، اور انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو اگر آپ اس ٹیسٹ سے ٹھیک سے نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ کا ایک فزیکل ٹیسٹ ہوگا۔ تو فزیکل ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد اگر آپ نے یہ دونوں مرحلے مکمل کر لیے تو پھر آپ کا وہاں پہ ایک انٹرویو ہوگا، اور انٹرویو کے نتیجے میں اگر تینوں چیزیں اگر آپ سکسیسفلی مکمل کرتے ہیں، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ آئی ایس ایس بی کے لیے ریکمینڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر تو آپ ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو آئی ایس ایس بی کے لیے بلایا جائے گا۔ آئی ایس ایس بی کے لیے گجرانوالہ، کوہاٹ، کراچی، تو ان میں سے کسی جگہ پہ آپ کو بلا لیا جائے گا۔ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو پھر وہاں کا جو پروسیجر ہے وہ آپ کے سامنے، آپ سب کو معلوم ہے، ہم نے ایک دوسری ویڈیو میں بھی دیا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کے فزیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کے انٹرویو بھی ہوتے ہیں، آپ کے گروپ انٹرویو اور گروپ ایکٹیویٹیز، انڈیویجول ایکٹیویٹیز، آپ کی ملٹیپل ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوں گی، اور
وہاں پہ پھر آپ کو چیک کیا جائے گا، آپ کو تمام لحاظ سے ہر طرح سے چیک کیا جائے گا۔ اگر آپ وہاں پہ اس فیز کو ٹھیک سے مکمل کر لیتے ہیں، یعنی یہ کہ آپ ISSB کلیئر کر جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا۔ یہ میڈیکل ٹیسٹ آرمی کے میڈیکل ٹیسٹ سے ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مثلا آرمی کے میڈیکل ٹیسٹ میں ظاہر ہے کہ فلائنگ اور باقی چیزیں نہیں انوالو ہوتی، تو اتنا ڈیپ ٹیسٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیپ ہوتا ہے، یعنی بہت تھارو ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہر چیز، ہر آرگن، آپ کے انٹرنل آرگن تمام کے تمام سارے وہ بھی چیک ہوتے ہیں، اور آپ کی ایکسٹرنل باڈی جو ہے وہ بھی ساری چیک ہوتی ہے۔ اس میں ہر چیز کو چیک کرنے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ فلائنگ کے لیے سوٹیبل ہیں یا نہیں، یا اگر آپ اتنی سپیڈ سے اگر آپ کو موو کیا جائے تو کیا آپ کے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے، کیا اگر آپ کو اتنی سپیڈ سے گھما دیا جائے چیئر پہ بٹھا کر تو کیا آپ اپنے آپ کے نروز اور آپ کا BP، آپ کا ہارٹ، آپ کی ہارٹ بیٹ، آپ کی پلس، باقی چیزیں نارمل رہتی ہیں یا نہیں رہتی۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ بہت ڈیپلی چیک کی جاتی ہیں، اور اس کے یہ سارا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اگر آپ اس میں فٹ ہیں اور اس میں ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کا آخری مرحلہ آتا ہے، وہ ایک اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے، اسپیشل فلائنگ اور انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فیٹ، فلائنگ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ۔ یہ جو فلائنگ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے یہ بہت ہی اسپیشلائز ٹیسٹ ہے۔ اس میں یہ چیز چیک کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے اندر وہ تمام کوالٹیز رکھی ہیں کہ جو ایک فائٹر پائلٹ کے اندر ہونی چاہیے، کہ اگر جہاز اس سپیڈ سے اوپر بالکل اسٹریٹ اوپر کو جائے تو آپ کا باڈی کیا ریئیکٹ کرے گی، اگر سپیڈ سے آگے پیچھے موو کرے تو پھر آپ کی باڈی کیا ریئیکٹ کرے گی۔ تو اس طرح سے وہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ بھئی کیا آپ کے اندر کوئی فوبیا تو موجود نہیں ہے، کیا کوئی اور اس طرح کی بیماری، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر چیک ہوں گی۔ اور اگر آپ اس سے سارے سے مکمل ہوتے ہیں تو پھر آپ ایئر ہیڈ کوارٹر کو ریکمینڈ کر دیے جائیں گے۔ ایئر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آپ کے لیے پھر وہ فائنل ایک چیز آئے گی کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، کہ اس کو لسٹ بنا کے اور آپ ایلیٹ آف دا ایلیٹس آپ بن جائیں گے اور جوائن کر لیں گے۔ اب یہاں پہ تیسرا فیز جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آخر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پاکستان ایئر فورس چیک کرتی ہے اور ان کے اوپر انفیسس کرتی ہے اپنی ساری سلیکشن پروسیجر کے اندر، وہ شروع کا انیشیل سلیکشن ہو یا وہ ISSB ہو یا اس کے بعد کے جتنے ٹیسٹ ہیں، ان تمام ٹیسٹ کے اندر وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو چیک کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو چیز چیک ہوتی ہے وہ آپ کی ہیلتھ ہے۔ ہیلتھ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سے ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کہ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کی پوری باڈی اور آپ کی ساری چیز وہ کیسی ہے۔ دوسری ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کہ آپ کا دماغی طور پر آپ کس انداز سے ہیں اور کیا چیزیں ساری سیٹ ہیں، پوری طرح فٹ ہیں، اور آپ کی باڈی کا اسٹیمنا کیسا ہے، کتنا مضبوط اور کتنا لانگ آپ کا اسٹیمنا ہے، اور کتنے پریشر کو آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 چیز جو چیک کی جاتی ہے وہ آپ کا ہے ہائی انٹیلیجنس۔ ظاہر ہے کہ آپ کو جس فیلڈ کے اندر کام کرنا ہے، آپ اگر فضا میں موجود ہیں، فضا میں طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، وہاں آپ اکیلے ہی ہو، آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت اور آپ کی میموری، آپ کا ساری چیزیں اتنی سیٹ ہونی چاہیے۔ اور انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک شارٹ بات آپ کو بتاتا چلوں، IQ نارمل IQ ہوتا ہے اراؤنڈ 100، تو آپ کو یہاں پر جو IQ چاہیے یوں سمجھ لیں کہ 130 پلس چاہیے، 140 ہونا چاہیے، 130 40 یا اس سے اوپر۔ تو آپ کا یہ والا جو IQ لیول ہوگا، آپ کا انٹیلیجنس لیول ہوگا، وہ چیز آپ کو سوٹ کرے گی۔ نمبر 3 جو چیز ہے وہ ہے ساؤنڈ ججمنٹ، یعنی آپ کی ججمنٹ کتنی اچھی ہے اور کتنی ایکوریٹ ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ نے جو جج کیا وہ کیسا ہے، یا اگر آپ نے محسوس کیا ہے یا اگر آپ نے کوئی آواز سنی ہے تو آواز سننے کے بعد پھر آپ کی ججمنٹ کیا کہتی ہے، کس چیز کی آواز ہے اور آپ کس ڈائریکشن سے آئی ہے اور کتنی زور کی ہے اور کیا چیز پاسبل ہو سکتی ہے،
اور کس طرح سے. تو یہ آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ بہت ساؤنڈ اور بڑی ایکوریٹ ہونی چاہیے, اس لیے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ آپ کو یہ فائٹنگ میں اور بالکل فلائنگ میں بہت زیادہ پرابلم آئے گا. ایک اور چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ ہے اویئرنیس. یہ اویئرنیس آپ کی سوشل اویئرنیس بھی ہے, یہ آپ کی جیوگرافیکل اویئرنیس بھی ہے, اور یہ آپ کی جو جنرل اویئرنیس ہوتی ہے یہ وہ بھی ہے. اس لیے کہ جب آپ فلائنگ کر رہے ہوں یا جب آپ کوئی اور کام کر رہے ہوں, جب آپ نے کوئی ایکشن لینا ہو, کوئی بھی فرد جس نے ایکشن والے کوئی کام کرنے ہوں, اس فرد کے لیے اویئرنیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جتنی اچھی اویئرنیس اس کی ہوگی اتنا اس کے لیے ایزی ہوگا کہ وہ بہتر فیصلہ بھی کر سکے اور بہتر انداز سے آگے بھی بڑھ سکے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں الرٹنس. یعنی آپ اس طرح کے نہیں ہیں کہ جس کو وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھوڑے بیچ کر سو جانا. ایسا جو مزاج ہوتا ہے یا ایسی طبیعت ہوتی ہے, یہ طبیعت ایئر فورس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہے کہ آپ کو الرٹ ہونا چاہیے. آپ کہیں مطلب جاگتے بھی بیٹھے ہیں تو کسی بھی سائڈ سے ذرا سی بھی کوئی حرکت ہوئی ہے تو آپ کو فوراً ہونا چاہیے کہ اچھا کیا ہوا ہے. یا اسی طرح آپ سو بھی رہے ہیں تو سوتے ہوئے بھی آپ کی الرٹنس جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈھول پیٹے جائیں تو آپ کو پتہ نہ چلے, بلکہ بہت ہلکی سی بھی کوئی چیز ہے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے. تو یہ الرٹنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی نروز کیسی ہیں, آپ کا نروس سسٹم کیسا ہے, نروس سٹرونگ ہیں یا نہیں. آپ فضا میں ہیں, آپ دشمن کے وہ سرحد کے بالکل پاس ہیں, تو وہاں پہ جا کے سامنے سے بھی مقابلہ ہے, کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے یا کوئی ایمرجنسی صورتحال بن گئی ہے یا کوئی خرابی جہاز میں ہو گئی ہے یا آپ کی کچھ بھی ہو گیا ہے, تو آپ اپنی نروس کو کتنا کنٹرول کر کے اپنی صورتحال کو قابو کرتے ہیں اور بہتر ڈیسیژن کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو شخص اپنی نروس پر کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو ٹھنڈا نہیں رکھ سکتا, اپنے آپ کو نارمل پوزیشن میں نہیں رکھ سکتا, اس سے بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ رانگ ڈیسیژن کر لے اور اس کا فیصلہ غلط ہو جائے. اس کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے سیلف کانفیڈنس. یعنی آپ کا اپنا کانفیڈنس, آپ کے اوپر اپنا کانفیڈنس کیسا ہے. نہ تو انسان کو بالکل اوور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ہی ایک اور طرح کی کوئی چیز بن جائے, اور نہ ہی اس کو کسی کمپلیکس کا شکار ہونا چاہیے, نہ ہی اسے کوئی اور یعنی اس کا ایک نارمل انسان کی طرح آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو آپ نارمل اسٹائل میں اس طرح سے لیں. پھر آپ کی ڈٹرمنیشن, آپ کا جذبہ, آپ کا شوق اور آپ کا آگے بڑھنے کی جو طاقت اور ہمت ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے اور بہت سیٹ ہونی چاہیے. اور آخری اور اہم ایک چیز یہ کہ آپ کا انالیسس کیسا ہے. آپ کا انالیسس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ فضا میں موجود ہیں, سامنے سے جو سچویشن آ رہی ہے تو اس میں تو آپ کا انالیسس ہی کاؤنٹ کرے گا, وہی آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کس سائڈ پر جانا ہے, کس سائڈ پہ نہیں جانا, کیا ایکشن لینا چاہیے, کیا نہیں لینا چاہیے, کب لینا چاہیے اور کتنے فاصلے سے لینا چاہیے, کس ٹائم پر لینا چاہیے. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو اس میں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. تو عزیزو, میں نے آپ کے سامنے جی ڈی پائلٹ کے حوالے سے, جسے ہم ایلیٹ آف دا ایلیٹس کہتے ہیں, پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کے حوالے سے جو ان کی ایلیجبلٹی ہے, ان کا سلیکشن پروسیس ہے, اور پھر وہ کوالٹیز کہ جس کی بنیاد پر سلیکشن کی جاتی ہے, یہ 3 اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ٹھیک سے یہ چیز سمجھ آ گئی. اگر کوئی کویسچن یا کوئی ایسی چیز باقی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اور میری دعا ہے کہ اگر آپ جی ڈی پائلٹ بننے جا رہے ہیں تو آپ ضرور جی ڈی پائلٹ بنیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے.